ماشاء اللہ بھائی، یہ کتاب سیرت پاک کی کتاب ہے، صحابہ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو برکتاً، عظمتاً، اکراماً سیرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو کتاب ہے، کتاب حیات الصحابہ، یہ سیرت کی کتاب ہے۔ اس میں سے ایک یا دو روایتیں پڑھ کر اس کا ترجمہ اور مطلب بتایا جاتا ہے۔ اس کو دھیان کے ساتھ سننا اور یاد بھی رکھنا، دوسروں کو بھی بتانا، کیونکہ یہ کتاب، اس کتاب میں ہمیں صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ملتی ہیں۔ کیا ملتی ہیں؟ زندگیاں ملتی ہیں۔ بھئی کچھ تو احادیث ہیں جو ان کی کہی ہوئی باتیں، کیا ہے بولو؟ کہی ہوئی باتیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث۔ کیا بولتے ہیں؟ حدیث۔ جو ان کی زندگی، جس کتاب، جو بات جس کتاب میں ان کی زندگیاں ہوں، ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں بیان کیا جائے، اسے سیرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں۔ تو یہ پورے واقعے کے ساتھ کیسا کیسا ہوا، کیا چلا، یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، خصوصاً دعوت کے ساتھی، عموماً سارے مسلمان، خصوصاً دعوت کے ساتھی، عموماً سارے مسلمان اس کتاب کو دھیان کے ساتھ سننا، یاد بھی رکھنا اور دوسروں کو بھی بتانا۔ جو عبارت پڑھی جاتی ہے عربی میں، اس کو بھی دھیان کے ساتھ سننا۔ بعض لوگ کتاب پڑھی جاتی ہے تو سو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، رات بھر جاگ کے کئی 100 کتابوں میں تلاش کر کے ایک ایک روایت کو جمع کرتے ہیں۔ کتاب ہمارے سامنے آئی بولے تو ایسے ہی نہیں آتی۔ سب سے پہلے اس کو ان لوگوں نے لکھا کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کو جمع کیا۔ لاکھوں حدیثوں میں سے پھر یہ کتاب لکھنے والوں نے تلاش کر کے تو پھر ان روایتوں کو باب دے کر اور اس کو جمع کیا۔ بڑی محنت کے بعد یہ کتابیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر ہم بے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میرے عزیزو، پڑھنے والے کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ کس کا نقصان ہوگا بولو؟ جو بے دھیانی کے ساتھ جو سنتے، انہی کا کیا ہوتا؟ نقصان ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ سنو گے انشاءاللہ؟ اچھی بات، سنو دھیان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخرج عبد الرزاق عن یزید بن ابی حبیب قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فقال این کنت؟ قال كنت في الرباط۔ قال كم رابطت؟ قال 30۔ قال فهل اتممت 40؟ اخرج عبد الرزاق عن ابن جریج قال اخبرنی من اصدق ان عمر رضی اللہ عنہ بینا ہوا یطوف سمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني الله حبيب ألاعبه فلولا حذار الله لا شيء مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه۔ فقال عمر ما لك؟ قالت اغربت زوجي منذ أشهر وقد اشتقت إليه۔ قال أردت سوا؟ قالت معاذ الله۔ قال
فَأَمْلِكِي عَلَيْكَ نَفْسِكَ فَإِنَّمَا هُوَ الْبَرِيدُ إِلَيْهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ رضي الله عنها فقال إِنِّي سائلك عن أمر قد أهمني فافرجيه عني في كم تشتاق المرأة إلى زوجها فخفضت رأسها واستحييت فقال فإن الله لا يستحي من الحق فأشار بيدها 3 أشهر وإلا ف4 أشهر فكتب عمر ألا تحبس الجيوش فوق 4 أشهر فقال عمر بن الخطاب لحفصة بنت عمر رضي الله عنهما كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت 6 أو 4 أشهر فقال عمر لا أحبس الجيش أكثر من هذا. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ جو دعوت کی محنت ہے اللہ نے ہماری تربیت کے لیے بنائی ہے. اس میں ایمانی تربیت بھی ہے اور اخلاقی تربیت بھی ہے. ایمانی تربیت بھی ہے اور اخلاقی تربیت بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلایا. کس پر بلایا؟ روحانی تربیت کے لیے. کس تربیت کے لیے؟ روحانی تربیت کے لیے. اے موسیٰ، میں تمہیں کتاب دوں گا، آپ طور پر آ جاؤ. کتنے دن کے لیے؟ 1 مہینے کے لیے. یہاں پر اپنے لوگوں کو بولے کہ میں 1 مہینے میں آؤں گا، طور پر جا رہا ہوں، وہاں پر جا کے میں اعتکاف کروں گا. جا کے کیا کروں گا؟ اعتکاف. لیکن جب 30 دن پورے ہو گئے، اللہ رب العزت نے کہا اور 10 دن رک جاؤ. کیا کہا؟ اور 10 دن رک جاؤ. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کے 30 دن اور پھر اس کے بعد کے 10 دن، 40 دن رکانے کے بعد، کتنے دن کے بعد؟ 40 دن رکانے کے بعد پھر کتاب تورات دے کر پھر بھیج دیا پہاڑ کے نیچے، اب جاؤ. تو 1 مہینہ کافی تھا، پھر 10 دن اور رکا لیا. اس میں شرح فرماتے کہ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کی روحانی تربیت کے لیے اپنے سے اور فرشتوں سے مانوس کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے 40 دن ٹھہرایا. کتنے دن ٹھہرایا؟ 40 دن ٹھہرایا. 40 دن انسان کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے. جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، 40 دن میں بدلتا رہتا ہے. کتنے دن میں بولو؟ 40 دن میں بدلتا رہتا ہے. 40 دن جی وہ قطرے کے مانند ہوتا ہے. دوسرے 40 دن خون کا گڈھا، لوتھڑا بنتا ہے. اور پھر تیسرے 40 دن میں انسانی شکل تیار ہو کر اس کے اندر روح پڑتی ہے. 3 چلے کے بعد. کتنے بعد؟ 3 چلے کے بعد اس میں کیا پڑتی ہے؟ روح پڑتی ہے. پھر اس کے 40 دن کے بعد اسی طریقے سے آنکھیں، انگلیاں، پھر بال، اسی طرح سے چیزیں بننا شروع ہوتی ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں جو بتدریج تیار ہوتا ہے وہ 40 دن کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. روحانی تربیت کے لیے 40 دن اور اخلاقی تربیت کے لیے 40 دن. اخلاقی تربیت، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہے تو اگر کسی سے مناسبت پیدا کرنا چاہے، کسی کے پاس جا کر اگر ایک 40 دن رہے
تو اس کے اندر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات کیا ہوں گے؟ منتقل ہوں گے. کچھ نہ کچھ کیا ہوں گے؟ اثرات کیا ہوں گے؟ منتقل ہوں گے. یہ صحبت کا اثر ہے. کس کا اثر ہے؟ اگر تم کسی گلی کوچے کے اگر کسی پوکری بچہ یا کسی اور جو ہے کہ اوباش بچے کے ساتھ اگر تم رہو گے تو تھوڑے دن میں اس کی ایک دو عادت، ایک دو بات تمہارے اندر آ جائے گی. اگر نیک لوگوں کا جمگٹھا ہو، اگر اس میں کوئی اوباش بچہ آ جائے، اوباش آدمی آ جائے، تو یہ نیکوں کی صحبت میں رہ کے اس کے اندر نیکی کی ایک دو بات ضرور پیدا ہو جائے گی. 2-4 دن کا اثر اتنا نہیں ہوگا، 20-25 دن کا اثر بھی اتنا نہیں ہوگا. جب اس کے اوپر 40 دن گزرے گا تو اس کے اندر اس کی طبیعت ایک اثر کو پکڑتی ہے. کیونکہ انسان کے تربیت میں، روحانی تربیت میں اور جو ہے اخلاقی تربیت میں 40 دن کو کیا ہے؟ خاص اثر ہے. تو میرے عزیزوں، یہ جو دعوت کا کام ہے قرن اول کا ہیرا ہے. اس کام کا ہر جز صحابہ کی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے. کس سے ہے بولو؟ ہمارے موجودہ حضرت جی، حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں بھائی کام کو سیرت پر لاؤ. کس پر لاؤ؟ سیرت پر لاؤ. سیرت میں صحابہ کی جو دلیلیں، صحابہ کی جو اعمال آپ کو ملیں گے، ان عملوں کو کرتے چلو، ان عملوں کو آپ کرتے چلو. تو اس اعتبار سے میرے عزیزوں کہ اس کے اندر جو 40 دن لگتے یا 4 مہینے لگتے، اور یہ سب جو ہے ہماری روحانی اور اخلاقی کس کے لیے ہے بولو؟ تربیت کے لیے ہے. بعض لوگ بولتے ارے بھائی یہ لوگ چلا کہاں سے لائے، یہ لوگ 4 مہینے کیسے لگاتے؟ ان کو کون بولے لگانے کے لیے؟ یہ قرآن میں ہے کیا؟ کھول کے بتاؤ. جہاں ہم بتاتے وہاں یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے، جہاں وہ لوگ بولتے وہاں کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ خواہ لوگوں کو شبہے میں ڈالنے والی بات ہے. کس میں ڈالنے والی بات ہے؟ شبہے میں ڈالنے والی بات ہے. میرے عزیزوں، اللہ رب العزت نے یہ کام ہمیں ایسا دیا، اس کام میں روحانی تربیت بھی ہے. روحانی تربیت کا معنی یقین اللہ کے ساتھ پختہ ہونا. روحانی تربیت کا مطلب کیا ہے بولو؟ ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا ہو جانا؟ پختہ ہو جانا. اور ہمارے اندر، ہمارے روح کے اندر، یعنی کہ ہمارے جو ہے قلب کے اندر جو گناہ ہیں، جو گناہ باطنہ، ان لوگوں کی اصلاح کرنا. ان لوگوں کیا کرنا؟ اصلاح کرنا. اور اخلاقی تربیت تو ظاہر ہے، اخلاقی تربیت تو ظاہر ہے، اتباع سنت پر آنا. کس پر آنا؟ ہاں، یہ کام ایسا ہے کہ اس میں روحانی اور اخلاقی دونوں طرح کی تربیت اس محنت میں ہے. اور اس محنت کے لیے، روحانی یا اخلاقی تربیت کے لیے 40 دن اور 4 مہینے کو خاص دخل ہے. 40 دن اور 4 مہینے کو کیا ہے بولا؟ خاص دخل ہے. جی، اس تعلق سے کچھ چیزیں میں یہ روایتوں میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا ترجمہ سن لیجئے، اللہ ہمیں سمجھا دے. مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت لکھی ہے یزید ابن ابی حبیب سے. وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہاں تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کے لیے گیا تھا. اللہ کے راستے میں کہاں کے لیے گیا تھا؟ سرحد کی حفاظت کے لیے گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے کون؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کتنے دن رہے ادھر؟ تو انہوں نے کہا 1 مہینہ تھا. کیا بولے؟ 1 مہینہ تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اوہو، کتنی افسوس کی بات ہے، کیا اچھا ہوتا
تو 40 دن پورے کر کے آتا. کیا بولے؟ تو گیا تو تھا، کیا اچھا ہوتا؟ کتنے کر کے آتا؟ 1 مہینے میں گھر چلا گیا. کتنا کر کے آتا؟ 40 دن کر کے آتا. یہ بات کس نے کہی؟ ہاں، امت کے ملہم. کون ہے بھائی؟ امت کے ملہم. ہاں، کہ ان کی رائے بھی پتھر کی لکیر ہے انسانیت کے لیے. مصنف عبد الرزاق میں ایک دوسری روایت ہے جی، یہ ابن جریج کی روایت ہے. انہوں نے کہا میں ایک بات بتاتا ہوں سنو. مجھے ایسے آدمی نے خبر دی ہے، اس کو میں سچا جانتا ہوں. یہ بات مجھے ایسے آدمی نے بتائی ہے کہ جس آدمی کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ سچا سمجھتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات میں گشت کر رہے تھے مدینے کی گلیوں میں. کیا کر رہے تھے؟ گشت کر رہے تھے. کب؟ رات کو مدینے کی گلیوں میں. تو ایک عورت کا گانا سنائی دیا. کیا سنائی دیا؟ ہاں، وہ گانا بھی ذرا شہوت انگیز تھا. کیا تھا بھائی؟ شہوت انگیز. وہ اس کی عربی یہ ہے، سن لو. تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني الله حبيبا أولئبه فلولا حذار الله لا شيء مثله لزعزع من هذا السرير جوانبه. اس کا اردو ترجمہ تو نقل ہو، تیلگو ترجمہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ملے پولو گولو من نبی پکلو نا. یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا مطلبی ترجمہ ہے. یعنی تمہارے کو اچھا سمجھ میں آنے کے لیے بولو میں کیا بولو. اس وقت میں میرے سامنے جو مجمع ہے اس مجمع کو اچھا سمجھ میں آنے کے لیے بولو. وہ عورت جو ہے اس طریقے سے ایک ذرا شہوت انگیز گانا گا رہی ہے. تو حضرت عمر نے سنا تو ڈنڈا مار کر کہا کیا ہوا تجھے؟ کیا بول رہی؟ ایسا ڈنڈا بجا کے کیا بول رہی؟ کیا ہوا تجھے؟ تو اس عورت نے کہا کہ جلدی سے خاموش ہو گئی. کیا کروں حضرت، کئی مہینوں سے میرے شوہر گھر پہ نہیں ہیں، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے. کیا بولے؟ مجھے اس کی کیا آ رہی ہے؟ یاد آ رہی ہے جی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تجھے گناہ کا ارادہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا اللہ میری حفاظت فرمائے، نہیں میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی. کیا بولی؟ ایسا نہیں کر سکتی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھہر، 2-4 دن ٹھہر، میں ابھی ایک آدمی کو بھیجتا ہوں، تیرے شوہر جس جماعت میں ہے اس جماعت میں وہ جا کے اس کو بلا کر لائے گا. 2-3 دن میں تیرا آدمی کیا ہو جائے گا؟ تیرے گھر آ جائے گا. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت میں اپنی بیٹی کے پاس آئے، حفصہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ بیوی تھی. اگر کوئی ادھر ادھر کی عورت ہوتی اس کے اندر تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی بات ہو سکتی تھی. گئی بھی تو اپنی بیٹیوں میں وہ بیٹی کے پاس گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے بولو؟ بیوی ہے. جا کر کہا حفصہ ایک بات بتا، اس بات نے میرے کو بہت پریشان کیا ہے، میں تجھے ایک بات پوچھتا ہوں اس کا جواب دے، اور وہ بات سے میں بہت پریشان ہوں، تو مجھے اس بات کو ذرا آسان کر. تو بیٹی نے کہا اچھا پوچھو ابا جی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کس بات نے تمہیں پریشان کیا، پوچھو. تو بولے کہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دن دور رہ سکتی ہے، کتنے دن دور رہ سکتی ہے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ شرم کے مارے منڈی جھکا لیا.
شرم کے مارے منڈی جھکا لیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا حق بات بتانے میں اللہ ہی نہیں شرماتے, حق بات بتانے میں رسول اللہ بھی نہیں شرماتے, بیٹا تو کیوں شرما رہی ہے؟ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی نے کہا 6 مہینے یا 4 مہینے. کیا فرمایا؟ 6 مہینے یا 4 مہینے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا پورے صحابہ کے لیے, بعد میں آنے والوں کے لیے, اگر کوئی جماعت میں جائے گا تو کتنے مہینے کے لیے جانا؟ یا تو 6 مہینے کے لیے جانا اور یا تو 4 مہینے کے لیے جانا. اگر کوئی شادی شدہ آدمی 1 برس کی جماعت میں چلے جائے تو موجودہ حضرت جی ہمارے 4 مہینے کے ایک بار چھٹی پوچھے تو دے جاتے, 4 مہینے کے ایک بار گھر آ کے کیا کر سکتی؟ جا سکتی. سال لگانے والے علماء کے لیے کہ ہمارے مرکز میں یہ گنجائش موجود ہے. تو میرے عزیزوں, یہ جو 5 مہینے بیرون کی جماعت, 4 مہینے اندرون کی جماعت, اور اسی طریقے سے 6 مہینے اور جو کہ عرب کنٹریز کی, اور اسی طریقے سے انگریزی ملکوں کی جماعت آدھے سال کی یعنی آدھے زندگی کی جو جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصدیق سے. میرے عزیزوں, جماعت میں کیے جانے والا کوئی بھی عمل یہ سیرت اور سنت سے کیا نہیں ہے؟ بولو, خالی نہیں ہے. سیرت اور سنت سے کیا نہیں ہے؟ خالی نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ بعد والے لوگوں کے لیے لکھ دیا کہ کیا کہ کوئی بھی آدمی جب اللہ کے راستے میں جائے تو 6 مہینے کے اندر اسے گھر بلا لو, یا 4 مہینے کے اندر کیا کرو؟ گھر بلا لو. اس وقت میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگ ایسے تھے, برس ہوا تو بھی ہمیں اللہ کے راستے میں چرتو بولتے تھے. زبردستی ان کا ٹائم ہو گیا تو ان کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ گھر کھینچ کو لانا پڑتا تھا. لیکن ہمارا ریورس گیئر ہے, بھائی کیا کرتی بولو, ہمارا کیا ہے بولو؟ ہاں, جماعت میں جانا کا تو پکڑ کو لے آتے رہنا, گھسیٹ کو لے آتے رہنا. اگر وہاں گئے بھی بولے تو اگر پورے 4 مہینے ٹکتے کہ نہیں ٹکتے کہ بول سکتے نہیں, پھر انہوں ٹک کو پورا کر کو آئے تک یہاں ہے سو آدمی کو چاہتی لب ڈب مان لیتی, ان پورا کرتا ہے کہ نہیں کی, ان پورا کرتا ہے کہ نہیں کی, ان پورا کرتا ہے کہ نہیں کی. ایسا میرے عزیزوں, اللہ رب العزت ہمیں ایسا کام دیا ہے, یہ کام جو ہے سیرت سے ثابت ہے. اور دوسری بات کہ اس کے اندر ہماری روحانی اور اخلاقی کیا ہے بولو؟ تربیت ہے. تو تربیت پاؤ گے سبھی انشاءاللہ, تو اس کے لیے نکلو گے سبھی انشاءاللہ. ہاں, 4 مہینے میں نکلو گے. میرے عزیزوں, اس وقت میں تو بھائی ہر سال 4 مہینے کا تقاضا ہے. ہر سال کتنے کا ہے بولو؟ 4 مہینے کا. پہلے یہ بولتے تھے بھائی سال میں 40 دن نکلو, اب ایسا نہیں ہے. شر زیادہ پھیل گیا, اب ہمیں خروج بھی زیادہ کرنا چاہیے. اب شر جو ہے جی, جس وقت میں خالی ریڈیو تھا وہ زمانے میں خالی 40 دن تھے. وہ زمانے میں کیا تھا؟ خالی ریڈیو تھا, اور کسی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھی. اس زمانے میں کیا تھا بھائی؟ زندگی کی پہلی فرصت کے 4 مہینے اور ہر سال کے کتنا تھا بولو؟ 40 دن. اب برائی کی کتنے چیزیں شروع ہو گئی. دیکھو, برائی کا آلہ, برائی کی مشین جی ہر ایک کے جیب میں ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ اگر گھر میں 4 آدمی ہیں تو 4 آدمی کنے ہیں. کون کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کو معلوم. کون کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. اچھا بھائی, گھر والوں کو دھوکہ دے سکتی, ہاں, امیر صاحبوں کو دھوکہ دے سکتی, ماں باپ کو دھوکہ دے سکتی, کوئی اللہ میاں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ کوئی اللہ میاں کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ میرے عزیزوں, اس وقت میں دنیا میں برائی عام ہو گئی ہے. اس لیے ہمارے موجودہ حضرت جی فرماتے ہیں ہر سال 4 مہینے کی ترتیب ہے. ابھی کتنے کی ترتیب ہے؟ تو لگاؤ گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما، دست غیب سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔